الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس امام العاشقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہوا تو رو پڑے۔ فرمانے لگے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کاش میرے تمام اعمال ابو بکر کے دنوں میں سے ایک دن کے اعمال جیسے، یا ان کی راتوں میں سے ایک رات کے اعمال جیسے ہوتے۔ پس رات تو ان کی وہ رات ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف چلے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، باخدا میں آپ اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں، کیونکہ اگر اس میں کوئی چیز ہے تو اس کی تکلیف آپ کی جگہ مجھے پہنچے۔ پس وہ داخل ہوئے اور اسے جھاڑ پونچھ کر دیکھا اور اس کے ایک طرف سوراخ تھے تو وہاں پر اپنی تہبند کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ 2 سوراخ باقی بچ گئے تو انہیں آپ نے اپنی ایڑیوں سے روک لیا اور بند کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے اور ان کی گود میں سر انور کو رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ پھر سوراخ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی چیز نے ڈسا۔ انہوں نے اس ڈر سے حرکت نہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو جائیں گے، لیکن امام العاشقین کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے والضحیٰ پر گر پڑے۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر کیا بات ہے؟ آپ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کسی چیز نے ڈسا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو ان کی تکلیف جاتی رہی۔ ان کا دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اس وقت بعض اہل عرب مرتد ہو گئے اور کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ اونٹ کا گھٹنا باندھنے کی رسی بھی روکیں گے تو میں اس پر ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ میں عرض گزار ہوا کہ اے رسول اللہ کے خلیفہ، لوگوں سے الفت کیجیے اور ان سے نرمی سے سلوک فرمائیے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر، تم جاہلیت میں بہادر اور دور اسلام میں بزدل ہو گئے ہو۔ بے شک وحی منقطع ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، کیا یہ میرے جیتے جی گھٹ جائے گا؟ جناب سیدنا ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ جس میں انہوں نے امام العاشقین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی شان کا ذکر کیا ہے، اور اس پر رشک کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کاش میرے سارے کے سارے اعمال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنوں میں سے ایک دن کے اعمال جیسے، یا ان کی راتوں میں سے ایک رات کے اعمال جیسے ہوتے۔ اور یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ اس عظیم مرتبت شہرۂ آفاق ہستی کی زبان حق کے ترجمان سے یہ الفاظ صادر ہوئے ہیں جن کی موافقت میں قرآن کریم کی کئی آیات کا نزول ہوا ہے، اور جن کی رائے وحی ربانی کے موافق ہوا کرتی تھی، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا، اور جن کی شان یہ ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو چھپ چھپ کر نمازیں ادا کرنے والے مسلمان اعلانیہ عبادت خداوندی کا فریضہ سر انجام دینے لگے۔ گویا اسلام کو ان کی بدولت تقویت حاصل ہوئی، اور ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی و محبت کے اندر اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں بسر کر دی،
اور احادیث سے ثابت ہے کہ شیطان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے۔ گویا کائنات کے سب سے بڑے کافر شیطان پر بھی آپ رضی اللہ عنہ کا رعب اور دبدبہ ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اتنے آسمان کے ستارے نہیں جتنی آپ کی نیکیاں ہیں۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی عام آدمی کسی کی شخصیت کے حوالے سے کلمات ستائش بولتا ہے تو اس کی وہ قدر و قیمت نہیں ہوگی جو کہ کسی جامع فضائل و کمالات شخصیت کے کلمات تحسین کی وقت ہوگی۔ امام العاشقین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اس عشق رسول اس قدر تھا کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور والا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں اس وقت تک اندر داخل نہ ہوں جب تک میں اندر جا کر دیکھ نہ لوں کہ اگر اس کے اندر کوئی چیز ہوئی تو اس کا ضرور نقصان آپ کو نہیں صرف مجھے ہی پہنچے گا۔ ایسی بات وہی کہہ سکتا ہے جو کسی کے عشق میں مکمل طور پر ڈوبا ہوا ہو، جو اپنا تن من دھن محبوب کے اشارۂ ابرو پر قربان کرنے کا سچا جذبہ رکھتا ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ کلیتاً عشق مصطفیٰ کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر قرب خداوندی اور قرب مصطفیٰ کے لازوال موتی چن رہا ہے۔ اب آئیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کی چند جھلکیاں ملاحظہ کریں اور پھر ان کی اقتداء و پیشوائی میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائیے۔ سرکار علیہ السلام کے فرمان پر اپنے گھر کا سارا مال بھی قربان کر دیا۔ امام ابو داؤد اور امام ترمذی اپنی سندوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم صدقہ و خیرات کریں، تو اتفاقاً اس موقع پہ میرے پاس مال تھا تو میں نے کہا کہ اگر آج میں ابو بکر سے سبقت لے جا سکا تو سبقت لے جاؤں گا، ورنہ پھر کبھی نہیں۔ چنانچہ میں اپنا نصف مال بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کر حاضر ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ میں عرض گزار ہوا کہ حضور، جتنا مال آپ کی خدمت میں پیش کیا اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ بعد ازاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور آپ کے پاس جتنا مال موجود تھا سارے کا سارا لے آئے، تو حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا ان کے واسطے اللہ اور اس کے رسول کو باقی چھوڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ میں کسی چیز میں کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہ بڑھ سکوں گا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر اولاد کو بھی قربان کر دینے سے گریز نہیں کیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ابن عساکر اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، بدر والے دن مشرکین مکہ کے ساتھ تھے۔ چنانچہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ایک روز اپنے باپ سے کہنے لگے، ابا جان، بدر کے روز آپ میرے نشانے پر آئے لیکن میں نے آپ سے اعراض کیا اور آپ کو قتل نہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لیکن اے میرے بیٹے، اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تجھ سے اعراض نہ کرتا، یعنی قتل کر دیتا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جان تک قربان کر دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائے کی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور کفار و مشرکین سے آپ کا دفاع کرتے رہے۔ ہجرت کے موقع پر اپنی جان کو خطرات میں جھونک کر جو سفر ہجرت کیا وہ ازہر من الشمس ہے، اور پھر جب غار ثور تک پہنچے پہلے خود اندر داخل ہوئے تاکہ کسی موذی جانور کی طرف سے غضب نہ پہنچے، اور اگر پہنچے تو میری جان کو پہنچے، بلکہ فی الواقع یوں ہی ہوا۔ کشتہ اس عشق مصطفیٰ اور منکرین زکوٰۃ،
یعنی مذکورہ جو حدیث ہے مشکات کے آخری حصے کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح معنوں میں جانشین اور نائب ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ زکوٰۃ جو کہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، بعض عرب نے جب اس کی ادائیگی سے انکار کر دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرتے ہوئے منکرین زکوٰۃ کے فتنے کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سلسلے میں اپنی رائے ظاہر کی کہ حضرت آپ لوگوں پہ سختی نہ کریں، نرمی اور محبت کا سلوک کریں، تو اس موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایسا جواب دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور فرمایا کہ اے عمر، جاہلیت میں تم بہادر اور دور اسلام میں تم کمزور اور بزدل ہو گئے ہو۔ پھر آپ نے بات کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وحی کا آنا بند ہو گیا اور دین مکمل ہو گیا ہے، آیا یہ میرے جیتے جی گھٹ جائے گا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کے محافظ کے طور پر جلیل الشان مجاہدانہ کردار پیش کیا اور آنے والی نسلوں کو یہ درس دے گئے کہ لوگوں اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو محبت عشق مصطفیٰ کو لازم پکڑ لو اور اسلام کے سنہری اصولوں کو اپنا لو، اور پھر وہ دن دور نہیں جب اللہ تعالیٰ اپنا سچا وعدہ پورا فرما دے گا۔ پھر آپ نے بات کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ چنانچہ عالم اسلام کے مسلمانان آج بھی اگر اپنا سابقہ مقام بحال کرنا چاہتے ہیں اور دیگر اقوام عالم کو اپنے ماتحت کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے اسلاف کے نقش قدم کو نصب العین بنانا ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ دین سے دوری اس رفتار سے بڑھتی رہی جیسے کہ لوگ تیزی کے ساتھ دین سے دور ہو رہے ہیں، تو پھر وہ دن دور نہیں کہ تمہاری داستاں تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ نبی حق نے بعثت نبوی کی جوں ہی دی خبر، نبی حق نے بعثت نبوی کی جوں ہی دی خبر، نہ پیشو پس کی بوبکر نے اور نہ کی اگر مگر، فدا ہوئے وہ سب سے پہلے آخری رسول پر، ابو بکر کی منقبت لکھے تو کوئی کیا اثر، جہاں جہاں حضور ہیں وہیں وہیں وہ خوش نظر، ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر۔ وہ نائب رسول تھا، رسول کا رفیق تھا، وہ نائب رسول تھا، رسول کا رفیق تھا، عتیق اس کا تھا لقب، وہ قلب کا رقیق تھا، حلیم و مہرباں تھا، کریم تھا، شفیق تھا، مزاج میں وہ عکس شاہ دو سرا تھا سر بسر، مزاج میں وہ عکس شاہ دو سرا تھا سر بسر، جہاں جہاں حضور ہیں وہیں وہیں وہ خوش نظر، ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر۔ اکملت لکم دینکم پہ وہ ہوا ملول بھی، فراق شاہ دو سرا تھا کب اسے قبول بھی، اکملت لکم دینکم پہ وہ ہوا ملول بھی، فراق شاہ دو سرا تھا کب اسے قبول بھی، وہ باغ حق کا پھول بھی، وہ عاشق رسول بھی، وہ باغ حق کا پھول بھی، وہ عاشق رسول بھی، ہے اس کی خوشبو آج تک جہان میں نگر نگر، جہاں جہاں حضور ہیں وہیں وہیں وہ خوش نظر، جہاں جہاں حضور ہیں وہیں وہیں وہ خوش نظر،